اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے سورہ فلق آیا نمبر 1۔ قل کہہ دیں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی سے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بی ربی، با شروع میں ہے تو اس کے معنی ساتھ، رب رب کے تو رب ہی ہیں تو ساتھ رب یا پروردگار کی، الفلقی الفلق صبح کی، فلک کے معنی صبح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو فلک وہ ہوتا ہے نا جو اینڈ پہ کاف آتی ہے، جو لمبی کاف ہوتی ہے نا، وہ اس کو وہ کیا بنتا ہے الفلک، وہ آسمان کو کہتے ہیں۔ یہ ہے الفلق قاف کے ساتھ 2 نقطوں والا، تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں صبح کے۔ آیا نمبر 2، من سے، شرری، شر ہر برائی کو کہتے ہیں، ہر بدی ہر برائی، ما جو، خلقا اس نے پیدا کیا۔ آیا نمبر 3، وا اور، من سے، شرری برائی شر، غاسقن غاسق یعنی کہ رات کے اندھیرے کی، تاریکی ہونا، اندھیرا ہونا، اذا جب، وقب وہ چھا جائے۔ آیا نمبر 4، وا اور، من سے، شرری شر، النفاثاتی نفاساتی کہتے ہیں پھونکنے والیوں کو، جیسے دم کرتے ہیں نا تو پھونکے مارتے ہیں دم کرتے وقت بھی، پھونکنے والیاں، بہت دم کرنے والیاں۔ اور ان سے مراد جو زیادہ تر جو آتی ہے، جب پھونکنے والے کی بات آتی تو یہ جادوگروں کی بات ہوتی ہے، کہ یہ جو لوگ جادوگر جس طرح پھونکے مارتے ہیں، گریں لگاتے ہیں، تو وہ اس کی بات آئی ہے۔ فی میں العقد، عقد گرہ کو کہتے ہیں۔ آیا نمبر 5، وا اور، من سے، شرری شر، حاسدن حسد کرنے والے کے، اذا جب، حسدہ وہ حسد کرے۔ اب انہی میں دیکھیں 5 آیات ہیں، لیکن کتنے ورڈ ہیں اس میں دیکھیں جو رپیٹ ہو رہے ہیں، تو اگر ہم لوگ ان کو یاد کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ من تو آپ دیکھیں کہ 5 آیات ہیں ٹوٹل، اور ان کے اندر 4 آیات کے اندر من ہے۔ 2 میں بھی دیکھیں من شرری، دوسری میں دیکھیں من شرری، اور اس کے بعد چوتھی میں بھی من شرری، 5ویں میں من شرری۔ تو ایک ہی دفعہ ہی آپ یاد کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو لگے 5 آیات میں سے آپ کو یہ ورڈ تو یاد ہو ہی گئے، آگے سے کتنے آسان ہو جاتی ہے، لیکن یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں، کیونکہ یہ جو صورتیں ہیں یہ ہم لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ میں جب یہ صورت پڑھ رہی ہوں تو میں ایکچولی کیا چیز پڑھ رہی ہوں۔ تو جب آپ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو اس سے آپ کی نمازیں بھی بہتر ہوتی ہیں۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اس سورہ کے بارے میں۔ ہم نے اس کی امپورٹنس جو تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، سورہ ناس کی اور سورہ فلق کی ایک ساتھ، شان نزول بھی ہم دیکھ چکے اس کا۔ اب ہم صرف اس سورہ کے بارے میں ایکچول دیکھیں گے کہ اس سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں۔ فلق کا جو ورڈ ہے نا، جو پہلی آیت میں آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ فلق کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں صبح کا وقت، تڑکے کا وقت بھی جس کو کہتے ہیں نا، صبح تڑکے کا۔ اور اس سے مراد اگر 2 ٹیلے جیسے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہموار راستہ ہوتا ہے وہ بھی مراد ہوتی ہے اس سے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عربک میں کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی نام ہوگا، اور وہ سم ٹائم نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں ہوتے، ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں سارے معنی ان کے جو ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح فلق کے معنی میں نے آپ کو بتایا، صبح کے معنی ہوتے ہیں، صبح تڑکے کا وقت جو ہوتا ہے،
پھر اس سے مراد دو ٹیلوں کے درمیان ہموار راستہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. پھر اس سے مراد پھٹنے کے بھی ہیں، پھٹنا کسی چیز کا، جیسے کہ الگ ہو جانا، چیز پھٹ جاتی ہے، پھاڑ دینا، کسی چیز کو توڑتے ہیں نا، مار کے توڑ دینا، پھاڑ کے الگ کر دینا. تو یہ معنی بھی اس میں آتے ہیں. تو یعنی کہ پھر کیا معنی بنے اس کے کہ صبح کو پھاڑنے اور ظلمت سے الگ کرنے والا. برب الفلق، یعنی کہ وہ رب جو صبح کو پھاڑ کر الگ کر دیتا ہے، اسی طرح ظلم سے بھی الگ کر دیتا ہے. تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے. اب دیکھا جائے، اگر حقیقت میں آپ سوچیں تو جو بھی چیز آپ دیکھیں ظہور میں آتی ہے وہ تاریکی اور پردہ غیب سے ہی وجود میں آتی ہے، وہیں سے ظہور میں آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پر یہ ہمیں بتا دی کہ کون ہے، کس سے آپ پناہ مانگیں. آپ پناہ کہتے ہیں نا کہ کہو میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو پھاڑنے والا ہے، صبح کا رب ہے، صبح کا. اور صبح بھی اندھیرے کو پھاڑ کے صبح کی روشنی نکلتی ہے. تو ایک چیز جاتی ہے تو دوسری آتی ہے نا، تو اندھیرا پھٹے گا تو اس میں سے روشنی نکلے گی صبح کا وقت جب ہوتا ہے. تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس رب سے. اور اس کا معنی الگ ہو جانا بھی ہوتا ہے، اسی کے اندر یہ سارے معنی آ جاتے ہیں. 5 آیات اس سورہ کے اندر ہیں، اور یہ جو سورہ ہے نا اس کا نمبر ہے 113. ٹوٹل قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کے نمبر ہیں 114 ٹوٹل سورہ ہیں. تو یہ 113 نمبر ہے. جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی 114 تھا، 114. اور اس کے جو پہلی ہی آیت ہے جس سے اس کا نام جو ہے سورہ کا نام پڑا. تو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں پہلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو بتا رہے ہیں، خود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، اور اللہ کے علاوہ انسان کسی سے پناہ نہیں مانگ سکتا. تو یہاں پر جب کہہ رہے ہیں کہ میں رب سے پناہ مانگتا ہوں، یہ جائز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کی پناہ میں جانا چاہیں گے یا آپ کسی اور سے پناہ مانگیں گے تو وہ جائز نہیں ہے. وہ چیز شرک کے اندر آ جاتی ہے، گناہ ہے وہ. اور وہ ہمیں کس طرح اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ ہے؟ کیونکہ انسان اگر تھوڑا سا آپ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ ہم کسی سے مدد کب مانگتے ہیں، ہم کسی سے پناہ کب طلب کرتے ہیں؟ ایسے حالات میں کہ جب انسان کو کسی سے خطرہ ہو، جب آپ امن میں ہوتے ہیں، ہر چیز پرسکون چل رہی ہے، تو پھر آپ کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. انسان کو سیکیورٹی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ باڈی گارڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، اتنی سخت سیکیورٹی چلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے نا اپنی جان کا کہ کوئی مجھ پہ حملہ کر دے گا، ہو سکتا ہے کوئی ہم پہ اٹیک کر دے، تو ہی آپ سیکیورٹی رکھیں گے. عام بندہ، اب ہم جو چلتے ہیں ہم کوئی سیکیورٹی لے کے تھوڑی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم لوگوں کو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سیکیورٹی کی پرابلم ہو. تو جب ہم کسی سے پناہ اسی وقت مانگتے ہیں جب انسان کسی چیز سے خوف محسوس کرتا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کہیں سے مجھے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا. تو اس وجہ سے پھر انسان پناہ مانگتا ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے اس میں کہ پناہ آپ ہر راہ چلتے سے مانگیں گے کیا؟ آپ جو بھی چل رہا ہے، بچہ چل رہا ہے، آپ بچے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں بھی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے پناہ دو. بچہ آپ کو کیا کرے گا؟ بچہ تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب کہ جب آپ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے نا جس سے آپ پناہ مانگیں گے.
تبھی تو آپ مانگیں گے اس سے. جو آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے وہ آپ کو کیا بچا سکے گا. اب جیسے گھر میں دیکھیں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اب آدمی لوگ اگر ان کو مدد چاہیے ہوگی، بچوں کو مدد چاہیے ہوگی، تو کس کی طرف دیکھیں گے؟ ماں کی طرف دیکھیں گے، باپ کی طرف دیکھیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. عورت کو مدد چاہیے ہوگی تو وہ اپنے گھر کے مردوں کو دیکھے گی کہ یہ ہے مجھے بچا سکتے ہیں. گھر میں ایک ہوتے ہیں تو پروٹیکشن ہوتی ہے. لیکن جب اب مرد کو جب اگر ہوگی تو وہ کس کو دیکھے گا؟ عورتوں کی طرف تو نہیں دیکھے گا نا، نہ ہی وہ بچوں کی طرف دیکھے گا. تو یہ جو آپ نے انسان اسی کی طرف مدد کے لیے دیکھتا ہے، آپ کو جس کا پتہ ہو کہ یہ مدد دے بھی سکتا ہے. تو اسی لیے انسان اس رب سے مانگتا ہے کہ جو رب آپ کو دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ مانگو، اپنے رب سے پناہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں پناہ میں کر شیطان مردود سے. جیسے ہم مانگتے ہیں اعوذ باللہ جب پڑھتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے پناہ مانگو، اور صرف اسی سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے علاوہ جب آپ کسی اور سے پناہ مانگتے ہیں تو وہ ساری چیزیں شرک کے اندر آ جاتی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، آپ کسی سے صرف اس چیز کی مدد مانگ سکتے ہیں کہ جس کا وہ اہل ہے، وہ کر سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو جاب کی ضرورت ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے یا آپ کی دوستیں ہیں ایسی کہ جن کے پاس اپنا کام ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ چلو میں ان سے بات کرتی ہوں، شاید مجھے جاب کو کوئی وہاں پہ آفر مل جائے، مجھے کہیں لگا لیں، اپنے فیکٹری میں، اپنے بزنس میں، اپنے آفس میں مجھے کہیں لگا لیں. تو اس طرح سے آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی پھر آپ کا یقین یہی ہونا چاہیے کہ میں ان سے کہہ تو رہی ہوں لیکن کرنے والی ذات میرے رب کی ہے. اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں دینے والا ہے، رازق بھی وہی ہے، رزق بھی وہی دے گا. تو یہ اگر جاب کہیں آپ کو مل بھی جاتی ہے تو وہ باس آپ کا رازق نہیں ہے، آپ کا رازق ہے وہ اللہ ہی ہے. تو آپ نے اپنے اسباب ضرور اختیار کرنے ہیں، کوشش آپ نے کرنی ہے کہ ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں ماریں، لیکن ان پہ آپ نے اس طرح ٹرسٹ نہیں کرنا جیسے ہم اللہ پہ کرتے ہیں کہ بس اب میں نے اس کے اوپر کر لیا ہے، اب یہ مجھے بچا لیں گے. اب جیسے اس کی مثال ایسے بھی آپ لے لیں کہ جب ہم سیکیورٹی اپنی لیتے ہیں، لوگ سیکیورٹی لے کر چلتے ہیں نا، اتنے لوگ آگے پیچھے آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں. اب اگر اس وقت آپ یہ اپنے دل میں سوچیں کہ میں تو اتنی سیکیورٹی، ہائی سیکیورٹی کے ساتھ جا رہی ہوں تو مجھے تو کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ تو مجھے بچائیں گے ہر طرف سے، یہ شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی چیز نقصان پہنچنا ہوتا ہے، وہ جتنی ہائی الرٹ سیکیورٹی آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو، وہ پہنچ جائے گی چیز آپ کو. تو آپ کا یقین بس یہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف میں نے اسباب ہیں جو میں نے کیے ہیں، کہ میں یہی کر سکتی ہوں کہ میں اپنی سیکیورٹی کر لوں، لوگوں کو اپنے ساتھ رکھوں جو ٹرینڈ ہیں، لیکن یہ مجھے بچا نہیں سکتے. کوشش ضرور کر سکتے ہیں، بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو بچائیں گے. تو ایسے نہیں ہے کہ جس کے لیے لکھا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو نہیں بچے گا نا. تو آپ نے جس وقت یہ دل میں کر لیا نا کہ یہ لوگ مجھے بچا لیں گے، یہ شرک ہو گیا. آپ نے طریقے سارے اپنائیں، لیکن آپ کا یقین یہی ہونا چاہیے کہ یہ میں بس یہ میرے اختیار میں جو ہے میں وہ کر رہی ہوں، باقی اللہ کے ہاتھ میں سارا کچھ. اللہ حفاظت کرنے والے ہیں سب سے بڑھ کے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورہ جو تھی اور سورہ ناس اور 3 صورتیں، سورہ فلق، ناس اور سورہ اخلاص، ان تینوں کو پڑھ کر سونے سے پہلے وہ اپنے اوپر دم کرتے تھے. ان کے اوپر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے، اور اس طرح وہ 3 دفعہ کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں میں سے لوگوں نے شروع کر دیا ہوگا کرنا، کیونکہ آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا. اگر ابھی تک نہیں کیا، بھول گئے ہیں، تو دیکھیں آپ اس کو شروع کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ تو ہم نے ضرور کرنے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی جو نیکسٹ آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
کس چیز سے پناہ تو مانگی، پہلی آیت میں کہا کہ اپنے رب سے پناہ مانگیں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، جو صبح کا پروردگار ہے۔ لیکن اب آگے کی آیات میں بتایا گیا کہ ہم پناہ مانگ کس چیز کی، کس سے پناہ مانگنی ہے، کس چیز سے پناہ مانگنی ہے۔ ہم اللہ سے کہہ تو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہماری حفاظت کریں، مگر کس سے، کس چیز سے حفاظت کرنی ہے؟ اب وہ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتا رہے ہیں۔ آیا نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے۔ اب اس میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ اللہ نے تو جو بھی پیدا کیا، اللہ کی مخلوق، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق، اس میں انسان آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے شیطان آ جاتے ہیں، جنات آ جاتے ہیں، جاندار، بے جان، ہر چیز، بگز کہہ لیں، انسیکٹس کہہ لیں، پھر اور یہ جو کتنی چیزیں باہر ہوتی ہیں جو موذی جانور ہوتے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسی ہر چیز کے شر سے، کہ ہمیں تو وہ چیزیں بھی نہیں پتہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمیں پتہ، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ڈسکور ہی نہیں ہوئی، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہم نے ہر چیز کے شر سے یہاں پر دعا مانگ لی کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کے شر سے، جو کچھ بھی آپ نے بنایا ہے، اندھیرے کا بھی شر ہوتا ہے نا، یہ بے جان چیزوں میں آ جاتی ہے۔ اندھیرے کا شر دیکھیں، وہ بھی کتنی خوفناک چیزیں ہوتی ہیں، اندھیرے میں جو چیزیں نکلتی ہیں، تو اس کے شر سے ہم ہر چیز کی، آپ جو بھی آپ کے دماغ میں چیز آ سکتی ہے نا، ہر وہ چیز اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے۔ اور ہر چیز چاہے آپ کو کتنی ہی فائدہ مند کیوں نہ ہو، ہر فائدہ مند چیز کا بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی چیز آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی، ہم سنتے ہیں آج کل تو کتنے اربس وغیرہ ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسے لوگ نیچرل ڈائٹ کی طرف آتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں آپ یہ جڑی بوٹی استعمال کر لیں، آپ یہ والی، جیسے مورنگا کے بارے میں بھی کہتے ہیں، فلیکس سیڈز ہیں، کتنی چیزیں آج کل آپ کو سننے میں ملتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں، لیکن اگر انہی چیزوں کو آپ زیادہ لینا شروع کر دیں پھر کیا ہوگا؟ فرض کریں آپ کو کہا گیا، کلونجی کا دیکھ لیں، کلونجی بلیک سیڈ جو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا، سوائے موت کے۔ اب انسان کہے کہ واو یہ تو ہر بیماری کا علاج ہے اس میں، چلیں بھی آپ نے اس کے پھکے مارنے شروع کر دیے، آپ نے چمچ بھر بھر اس کو لینا شروع کر دیا، اب کیا ہوگا؟ فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں کتنی کوانٹٹی میں آپ نے لینی ہے۔ آپ کو جسٹ فیو سیڈز چاہیے ہوتے ہیں اس کے، اب پنچ، ایک پنچ میں آپ کے کتنے آ جائیں گے؟ بس اتنی آپ کو چاہیے، لیکن جب آپ اس سے ایکسیڈ کر جائیں گے، اس سے زیادہ لینی شروع کر دیں گے، وہی چیز آپ کو نقصان دے گی۔ کھانا دیکھ لیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا آپ ایک اپنے اعتدال میں کھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے، آپ کو انرجی دیتا ہے۔ بس آپ نے کبھی خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی آپ تھوڑا کھاتے ہیں نا، جب آپ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اسی طرح جب آپ روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں انسان زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور جب آپ کھانا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں پھر کیا حالت ہوتی ہے اس کے بعد؟ پھر آپ کبھی ادھر نیند آ رہی ہے، سستی چڑھ گئی ہے، اب آپ کو ہوتا ہے کہ کیا کریں، میں تو اتنی نیند آ رہی ہے، بس کھا لیا ہے، چلا نہیں جا رہا، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے انسان کا، تو وہی کھانا آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دیتی ہے وہی چیز آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ ہمیں تو ہر چیز جو فائدہ مند ہے لگیں گی کہ اس کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ چیز کتنا نقصان آپ کو دے گی، تو ہم اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم غلطی سے ایسا کام کر بھی بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچانا ایسی ہر چیز کے نقصان سے۔ پھر اس کے بعد ہماری اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کے شر سے بچنے کا بتا رہے ہیں وہ ہے رات کے اندھیرے کی، اور وہ بھی خالی رات کے اندھیرے کی نہیں، رات کا اندھیرا جب وہ چھا جائے
یعنی کہ کمپلیٹ ڈارکنیس. ایک رات کے اندھیرے کی اندھیرا جب شروع ہوتا ہے تب بھی آپ دیکھیں سورج غروب ہوتا ہے تو آپ کو سورج کی جیسے لائٹ جاتی نظر آئے گی تو ڈارک ہو جائے گا باہر، لیکن سٹل ابھی تھوڑی لائٹ ہوتی ہے کہ اگر اس وقت آپ باہر جا کے دیکھیں تو بالکل پچ بلیک نہیں ہوتا. لیکن جب اس کے بعد جیسے 10-11 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، جتنا آپ رات آگے آگے جاتی ہے تو پھر آپ مڈ نائٹ میں جب کبھی دیکھیں تو کتنا پچ بلیک ہوتا ہے، اتنا ڈارک ہوتا ہے اس وقت کہ اس ٹائم پہ باہر نکلتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، کیونکہ اس میں بالکل روشنی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں کہ جب اس میں بھی رات کے کیوں اللہ تعالیٰ نے رات کا کہا؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کے شر سے کہہ دیا نا کہ جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیا اس میں اندھیرا نہیں آ جاتا؟ ہم نے تو ابھی یہی بات کی تھی نا پچھلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں آپ نے پیدا کی ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے وہ بے جان ہیں، وہ سب چیزیں آ جاتی. تو پھر یہاں پر اندھیرا علیحدہ سے کیوں بتایا گیا؟ نہ صرف اندھیرا بلکہ اس سے اگلی 2 آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری تینوں آیات اگلی جو ہیں یہ آیت نمبر 2 کے اندر انکلوڈیڈ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان 3 چیزوں کا ہمیں علیحدہ سے ذکر کیا، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی اہم ہیں، کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کیونکہ ہمیں ان کے نقصانات نہیں پتہ لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا نقصان انسان کو کتنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اسپیشل ان کے نام لے کر ہمیں بتائے ہیں. تو یہاں پر اندھیرے کا بتایا گیا، تو اندھیرے کا ہم نے دیکھا غاسق کا ورڈ جو یہاں پہ یوز کیا، وَمِن شَرِّ غاسقٍ. تو غاسق کے معنی ہوتے ہیں کہ جب لائٹ چلی جائے، شفق جو ہوتی ہے نا سورج کی روشنی جب وہ غائب ہو جاتی تو اس کے بعد جو اندھیرا آتا ہے وہ ہے غاسق. تو اس لحاظ سے غاسق جو ہے یہ پھر وہ جب ڈارکنیس ہو جاتی ہے، تاریک ہونے لگ جاتی ہے رات. اور وقب جو ہے، اذا وقب کہتے ہیں کسی چٹان وغیرہ میں گڑھے کو کہتے ہیں. چٹان کے اندر چٹانیں ہوتی ہیں نا تو اس میں آپ نے دیکھیں ڈچز بھی ہوتی ہیں اندر، تو جہاں پہ کہیں بھی چٹان ہوگی تو ظاہر گڑھے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ، جیسے انسان کوئی جاتا ہے تو ایک دم اندر ڈچ ہوتی، کہیں گرنے کا بھی ہوتا ہے اس میں. اور ایسی چیز جو گڑھے میں گر کے غائب ہو جائے اس کو کہتے ہیں وقب. اسی طرح اندھیرے کے اندر بھی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. جو چیزیں آپ کو دن میں بڑی کلیئرلی نظر آتی ہیں وہ رات میں آپ کو ویسے سفر نظر نہیں آ رہی ہوتی. جیسے کہ آپ ٹریول کریں رات کو، کبھی دیکھیں آپ بائی روڈ جا رہے ہوتے ہیں تو دن میں تو آپ کو ہر چیز بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پہ درخت ہیں، سائڈوں پہ کیا ہے. رات کے وقت جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں بہت سی چیزیں آپ کو رات میں نظر نہیں آتی، آپ کو صحیح ججمنٹ آپ کی نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ڈسٹنسز کا پتہ نہیں چلتا صحیح کہ کتنے ہیں، جبکہ دن میں آپ کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اور آپ کی اگلی گاڑی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور یا آپ کتنے ایج کے اوپر ہیں. اگر آپ کے ساتھ کھائی ہے کوئی تو رات میں جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا چیز ہے، میں کتنی دور ہوں کھائی سے. تو لیکن دن میں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ رات کی تاریکی جس میں چیزیں غائب ہو جائیں. اور اس سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگنے کی، کہ زیادہ تر کام اگر آپ دیکھیں جو برائی کے کام ہوتے ہیں، خراب کام ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، یہ رات میں ہی کیے جاتے ہیں. جیسے کہ چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، زنا. تو اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں عموماً یہ کام وہ رات میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ سب میں دن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ نظر آ جائیں گے، رات میں آپ چھپ جاتے ہیں. کہیں آپ نے بھاگ کے بھی جانا ہو تو آپ کو ڈھونڈنا کسی کے لیے مشکل ہو جائے گا. دن میں انسان اتنا ایزیلی چھپ نہیں سکتا. تو اسی لیے رات کی تاریکی کا علیحدہ سے نام جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا کہ رات کی تاریکی کے شر سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، کیونکہ اس میں بہت چیزیں ہو جاتی ہیں رات میں جو ہمیں بہت سی تو پتہ ہے لیکن کئی ایسی جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز جس سے ہمیں پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ ہے گریں. جو عورتیں پھونکے مارتی ہیں ان سے
کہا گیا کہ ان کی پناہ طلب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے پھونکے مارنے والیوں سے. اور پھونکے مارتی ہیں اور گریں لگاتی ہیں. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ تو جادوگر ہی کرتے ہیں. ایک ہم بھی دم کرتے ہیں نا جب ہم بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یا ہم خود بھی، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے رات میں، پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرتے تھے، بلو کرتے تھے ہاتھ پہ، پھر پورے جسم پہ پھیر لیتے تھے. ایک وہ ہوتا ہے. یہاں پر جو مراد جو بات بتائی جا رہی ہے کہ گرہیں پھونکنے والیاں گروں میں، گرا نوٹس لگاتے ہیں نا، نوٹ لگا کر پھر ان کے اوپر پھونکنے والیاں. اور یہ تو گرے لگانے کا کام تو ہم تو نہیں کرتے. ہم نے کبھی ہوا ہے کہ ہم دم کر رہے ہوں بچے پہ، اپنے پہ ہم ساتھ ساتھ گریں لگاتے جا رہے ہوں؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. لیکن آپ جب جادو کا کسی کا دیکھیں تو جب انہوں نے سوئیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں کسی پتلے کے اندر، اور اس طرح بالوں کی بھی انہوں نے گریں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ گرا کوئی کھول نہیں سکتا، تو وہ ایک طرح سے نوٹ لگا دی کہ بس یہ اب کام پورا ہو گیا اس کا نا. تو یہ جو گرے لگانے والی، تو اس سے مراد یہاں پر جادوگرنیاں ہیں، جو جادوگر عورتیں ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں جو پھونکے مارتے ہیں. تو جادو تو برحق ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جادو تو نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر جادو نہ ہوتا تو پھر کیوں یہاں پر بولا کہ ان کے شر سے بھی پناہ مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا، اور ان کے اوپر بھی جو جادو ہوا ہے اس میں بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کہ ان کے بال جو تھے وہ لے لیے گئے تھے. اور یہ جادو کب ہوا تھا؟ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ بلکہ ہمیں بتاتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ پہ جادو کیا گیا. اور اس کا اثر کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ وہ ان کو ایسے معلوم ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ ایک کام کوئی کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جادو بھی کس طریقے سے کیا کہ ایسا ان پہ جادو کیا گیا کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے. اور ان کو لگتا تھا میں کر رہا ہوں. جیسے اب آپ سوچ لیں کہ اگر ایک انسان وہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جبکہ وہ حقیقت میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو کتنا بڑا نقصان انسان کا ہو گیا کہ آپ دن میں 5 دفعہ اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. اپنی طرف سے تو آپ کھڑے، آپ کو لگ رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے. تو اس طرح کے بھی لوگ جادو کرا دیتے ہیں. اسی طرح میں نے کسی کا یہاں پہ سنا تھا کہ اس بندے پہ کسی نے جادو کروایا، اور وہ اس طرح کا جادو کرایا کہ وہ جب سگنل پہ گزرتا تھا نا، جیسے ڈرائیو کرتے ہوئے جو ٹریفک لائٹس آتی ہیں، ٹریفک لائٹ کے اوپر وہ جب کھڑا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں جب پہنچتا تھا تو مجھے لگتا تھا سگنل گرین ہے اور میں نکل جاتا تھا، حالانکہ وہ ریڈ ہوتا تھا. سوچیں ذرا کہ ریڈ لائٹ پہ آپ گزریں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری گرین ہے، تو آپ کو تو رکنے کا ہے ہی نہیں کہ میں رکوں. تو کتنا ڈینجرس کام ہے کہ جب جادو کوئی کراتا ہے وہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے کرا رہے ہوتے ہیں. اب اس میں تو دیکھنے میں ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو لگے گا گرین ہے، آپ نکل جائیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جائیں گے آپ. تو اسی طرح اگر عبادات کے بارے میں انسان سوچنا شروع ہو جائے کہ میں تو یہ عبادت کر رہی ہوں، میں تو یہ، جبکہ حقیقت میں آپ کر ہی نہیں رہے، تو آپ کی آخرت تباہ ہوگی آگے. تو اسی لیے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علیحدہ سے کہا، کہ علیحدہ سے ان کا نام لے کے کہا کہ ان چیزوں سے بھی پناہ مانگنی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ طریقہ کر دیا تھا انہوں نے. تو آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ جو بھی چیز میرے ساتھ ہے اللہ اس کو مجھ سے ختم کر دے. تو پھر فرمانے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ تجھے معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے. تو ہوا یہ کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، اور انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی ان کے پاس آئے ہیں، اور ایک آدمی ان کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. تو ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا تکلیف ہے،
یعنی کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنا آپ کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک بندہ ان کے سر کے پاس بیٹھ گیا، ایک پاؤں کے پاس، اور وہ بندے اب آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بندہ یہاں پہ لیٹا ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا پرابلم ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ تو پہلے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے، جو کہ ایک یہودی بندہ تھا، کہ اس نے ان پہ جادو کیا ہے۔ پھر دوسرے نے پوچھا کہ کس چیز پہ جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور آپ کے بالوں پہ، ان پہ جادو کیا گیا ہے، اور ان کو نر کھجور کے خوشے کے پوست میں، یعنی کہ جو کھجوروں میں بھی ہوتے ہیں نا، درختوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے نر مادہ ہوتے ہیں، تو نر کھجور کا جو خوشہ لے کر، تو اس کی جو خوشے کی جو پوست ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ کسی طرح کر کے کنگھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہ سارا کچھ لے کر تو ان کے اوپر جادو کیا۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ یہ رکھا کہاں ہوا ہے، جادو کر کے کدھر رکھا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا زروان کے کنویں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو ظاہر ہے یہ باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتائی گئی تھی مینلی، تو جیسے ہی وہ پھر اٹھے تو وہ کنویں پر تشریف لے کے گئے، اور جب وہاں سے پلٹے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کنویں کے درخت ایسے ڈراؤنے ہو گئے تھے جیسے ناگوں کے پھن، ناگ یعنی کہ وہ کوبرا سانپ ہوتا ہے نا بڑا، اس کے پھن جیسے ہوتے ہیں، کہ اس طرح کے وہ تھے کہ اتنا خوف آ رہا تھا ان درختوں کو دیکھ کر۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ نے اس کو نکالا کیوں نہیں، یعنی کہ وہ جادو جو اس کے اندر تھا اس کو نکالا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اچھا کر دیا، اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا کر دوں۔ پھر وہ کنواں انہوں نے مٹی ڈال کر بھروا دیا، یعنی کہ اس کنویں کو ختم کرا دیا۔ اور یہ ہمیں بخاری میں یہ روایت پتہ چلتی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، تو وہاں سے میں نے آپ کو اس کا بتایا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے ایک اور روایت سے، اس روایت میں تو بس اتنا ہی تھا، تو ایک اور روایت میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں گئے تھے، جب کنویں کو دیکھنے گئے ہیں نا تو ان کے ساتھ چند صحابہ اور بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جادو کی چیزیں کنویں سے نکلوائی تھیں، یہ بھی ایک روایت میں ہمیں پھر پتہ چلتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ نکلوائی تھی تو اس کنویں کا جو پانی تھا وہ جادو کے اثر سے، جیسے مہندی کا کلر ہوتا ہے نا، ہم مہندی لگاتے ہیں، اب کی آج کل کی مہندی نہیں، آج کل کی تو آپ نے دیکھی ہے ہینا جو ہوتی ہے وہ تو بلیک سا کلر ڈارک سا ہو جاتا ہے ایک، لیکن جو ایکچول مہندی کا پہلے کلر ہوتا تھا کیسے وہ ریڈش سا کلر ہوتا تھا، تو کنویں کا پانی تک خراب ہو چکا تھا اس جادو کی وجہ سے۔ ایک تو وہ درخت جو ارد گرد تھے کتنے خوفناک ہو گئے تھے، پھر جو پانی کنویں کے اندر تھا وہ سرخ ہو گیا تھا جادو کی وجہ سے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کنواں جو تھا وہی بند کروا دیا۔ اور یہ جو بندہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروایا تھا یا کیا تھا، اب یہ نہیں مجھے پتا کہ خود کرتا تھا یا اس نے کروایا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا یہودی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ جادو میں ہوتے ہیں، تو جو ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم دیکھتے ہیں تو وہ جادوگروں کے ساتھ ہی سارے ان کے واقعات ہوتے تھے نا، تو کیونکہ اس زمانے میں جادو بہت زیادہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بندہ لبید جو تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا تھا، یہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی جادوگر اس میں اپنے جو ہوتا ہے نا بلیک میجک کے اندر وہ ایکسپرٹ تھیں، تو بیٹیوں کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا تھا اپنی، کہ اس کی بیٹیاں بھی ماہر تھیں جادوگری کے فن میں، اور اس کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے ہی کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال حاصل کر کے ان پہ گریں لگائی تھیں۔ تو اسی لیے یہاں پر پھر وہ ایک فیمیل کے لیے آ رہا ہے نا یہ کہ پھونکنے والیاں، کیونکہ ایک تو وہ ایک سے زیادہ تھی لڑکیاں، 2 تھیں وہ کرتی تھیں، تو اسی لیے کہ ان کے شر سے بھی، کہ انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کام کیا تھا،
پھر اسی طرح جو کنویں سے چیزیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی جادو والی جو انہوں نے کی ہوئی تھی، ان میں کنگھی تھی اور ان کے اندر بالوں کی ایک تانت کے اندر بال کی ایک لٹ سی کہہ لیں آپ، یا ایک سٹرینڈ کہہ لیں آپ بالوں کا، تو اس کے اندر 11 گیریں لگائی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا تھا جس کے اندر سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ اب 2 صورتیں پڑھیں، جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے ایک ایک گرہ جو تھی وہ کھلتی جاتی تھی، اور یہ 2 صورتیں جو معوذتین، یہ دونوں کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اسی طرح یہی انہوں نے صورتیں پڑھ پڑھ کر سارے جو ان کا گریں جو تھی وہ کھلتی گئیں، اور اسی طرح ساری سوئیاں بھی جو تھیں پتلے سے وہ بھی نکل گئیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل آئے۔ پھر لبید بن عاصم کو پوچھا گیا جس نے جادو کیا تھا، تو پھر اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی کیا ریزن تھی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے، غصے بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہوتے تھے۔ اگر ان کو کوئی آ کے تکلیف بھی پہنچاتا تھا تو کبھی آگے سے غصے میں نہیں آتے تھے۔ تو اسی لیے چونکہ یہ ان کا اپنا پرسنل معاملہ تھا تو انہوں نے اس بندے سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا جادو کا، کہ جو جادو کرنے والی ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 5 جو ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور بہت سارے آپ لوگوں کو، ہم سب کو اس سے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑتا ہے، پڑتا رہے گا، ہمارے بچوں کو بھی پڑے گا، کیونکہ اس میں بات آ رہی ہے حسد کی، کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگ حسد کرتے بھی ہیں، اور اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حاسدوں کے حسد سے بھی پناہ مانگیں، کہ جب وہ حسد کرے تو حسد سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کسی کو دیکھ کے آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دے دی، مجھے کیوں نہیں دی، یہ حسد ہوتا ہے۔ لیکن حسد کی جو پوری مکمل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے۔ آپ کو آتا ضرور ہے یہ چیز کہ اس کو ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، اور پھر آپ جلنا کرنا شروع کر دیں، آپ کے دل میں آئے کہ اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، اور آپ اس پہ دکھی ہو جائیں، آپ کو چین نہیں آ رہا، بس آپ ہر وقت اس کو مل کیسے گئی، یہ تو اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، تو یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ تو لیکن حسد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت، کوئی فضیلت یا کوئی شرف عطا کیا، اور اس پہ دوسرا شخص اس سے جلے، اور خالی جلنا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ حسد میں جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ جلے اور وہ یہ چاہے کہ اس بندے سے یہ نعمت چھن جائے، اور اس سے چھین کر وہ چیز مجھے مل جائے۔ یہ ہوتا ہے حسد، کہ جب آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں، آپ کے دل میں یہ خواہش آئے کہ یہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے، کہ میں زیادہ ڈیزرو کرتی تھی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ جیسے گھر میں رشتہ کسی کا ہو گیا، ایک ہوتا ہے تو کزنز میں آپس میں ہو جاتا ہے نا، اس کو اتنا اچھا رشتہ ہو گیا، مجھے کیوں نہیں ملا ایسا رشتہ، مجھے بھی ملتا، تو آپ ہو جائے کہ مجھے اس سے چھن کے مجھے مل جائے یہ چیز۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ پھر آپ کو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پاسبل نہیں ہے کہ اس کو مل گئی ہے وہ چیز، اب اس سے چھن کے آپ کو مل جائے گی، یہ کیسے پاسبل ہے نا، تو ضروری تو نہیں آپ کو مل جائے۔ تو حسد میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہی کو ملے۔ پھر انسان یہاں تک سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز آپ نے اس کو دی ہے نا، تو آپ یا تو اس سے چھن کے مجھے مل جائے، اور یا پھر اس سے بھی چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کو بھی نہ ملے۔ یہ بھی حسد میں آتی ہے۔ تو حسد کے ساتھ یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اس چیز کے شر سے یہاں پہ بچنے کی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا، کیونکہ جب بھی آپ کسی سے انسان حسد کرے گا تو وہ یہی ہوگا کہ اس سے چھن جائے یہ چیز، بس مجھے نہیں پتا، بس میں نہیں دیکھ سکتی کہ اس کو یہ چیز ملے، اور اس سے چھن کے یا تو مجھے مل جائے، اگر مجھے نہیں بھی ملتی تو اس کے پاس بھی نہ رہے۔
یہ فیلنگ جو ہوتی ہے نا، یہ بہت ڈینجرس فیلنگ ہوتی ہیں. لیکن اگر انسان یہ سوچے اسی چیز کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ ایسی نعمت مجھے بھی عطا کر دیں، آپ ہی نے اس کو دیا ہے تو آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں. اللہ کے ہاں تو کس چیز کی کمی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے تو اللہ آپ کو بھی تو دے سکتا ہے نا. تو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے اس کو عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے اس کو یہ توفیق دی، اللہ آپ مجھے بھی ایسی توفیق عطا کر دیں. تو پھر یہ حسد نہیں ہوتا، یہ رشک ہوتا ہے کہ آپ اس بندے پہ رشک کر رہے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں غبطہ عربک میں. تو حسد اور غبطہ دو ورڈ ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. حسد نیگیٹو فیلنگز کے لیے آ جاتا ہے، جبکہ غبطہ جو ہوتا ہے وہ نیگیٹو فیلنگ نہیں ہوتی، اور یہ جائز ہے. حسد ناجائز ہے، حسد آپ نہیں کر سکتے، لیکن غبطہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر ایڈمائر کریں، کسی پہ آپ رش کریں کہ یہ کتنی اچھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے اللہ مجھے بھی دے دیں، جیسے آپ نے اس کو دی ہے اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ رشک ہے، یہ حسد میں نہیں آ جاتی. حسد جو ہوتا ہے وہ دوسرے کا نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کیا ہوگا، نظر لگ جائے گی. ایول آئی جو ہوتی کیسے لگتی ہے؟ اسی طرح لگتی ہے نا کہ ایول آئی لگ گئی، نظر بد لگ گئی کسی کو. اور جب نظر بد ہوتی ہے اس کے بارے میں تو ہم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے کہ نظر بد جو ہے یہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور اسی وقت وہ چیز بندے سے چھن جاتی جس چیز پہ نظر لگتی ہے. کپڑوں پہ لگ جائے وہ آپ کے کپڑے پھٹ جائیں گے، دوبارہ پہننے والے نہیں رہیں گے آپ کے. آپ کی کوئی سکلز ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھیں، اگر اس کے اوپر نظر لگ گئی تو آپ وہ دوبارہ کام کرنے والے نہیں رہیں گے. آپ کی وہ ایسے ہوگا کہ آپ کا پڑھائی پہ لگا دی تو اب آپ پڑھنے والے نہیں رہیں گے، آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے، آپ آگے کلاس میں پروموٹ نہیں ہو سکیں گے. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا دماغ بند ہو گیا ہے، جب پڑھنے بیٹھیں گے آپ کو لگے گا میرے دماغ میں کوئی چیز ہی نہیں جا رہی. تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی نظر بد لگ جاتی ہے تو وہ کس چیز پہ لگتی ہے، جس آپ کی چیز پہ لگی وہ چیز آپ سے ختم ہو جاتی ہے ایک دم. تو یہ حسد کے ساتھ آتی ہے نظر بد جو ہے. ویسے نظر بد جو ہے یہ کبھی نظر جیسے ہم کہتے ہیں لگ جاتی ہے، اچھی سینس میں بھی لگ سکتی ہے. بعض اوقات کوئی آپ کو ایڈمائر کرتا ہے اس سے بھی بعض اوقات لگ سکتی، لیکن زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ حسد کے ساتھ تو زیادہ لگتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ کو کبھی بھی شک ہو یا آپ کو پتہ ہو کہ فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان صورتوں کے حصار میں لے لیں، صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. اور کبھی بھی ایسے جگہ پہ کہیں آپ نے جانا ہو کہ آپ کو ڈر ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ سے حسد کرے اور یا میرے پہ نظر لگ جائے. بچے ہیں آپ کے، چھوٹے چھوٹے بچے، بچوں پہ نظر بہت جلدی لگتی ہے، تو پھر ان کے اوپر پڑھ کے دم کر دیں تاکہ کم از کم اللہ تعالیٰ بچوں کو پروٹیکٹ رکھیں، پروٹیکٹڈ کریں ان کو ہر قسم کی شر سے، نظر بد سے، حسد سے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہوتی، پھر جب کسی کے پاس بچے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی حسد آتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے بچہ اچھا لگ رہا ہے بہت، یا آپ کو لگا ہے کہ یہ بچہ اس کو کیوں ملا ہے سارا، مجھے کیوں نہیں ملا، کہیں سے بھی حسد ہو سکتا ہے. پھر آپ کی دولت کے اوپر حسد ہو سکتا ہے، آپ کی خوبصورتی پہ ہو سکتا ہے، آپ کی سکن کے اوپر ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو اس کی سکن بہت اچھی تھی کسی لڑکی کی، اور اس کی دوست نے ہی اس کو بول دیا کہ تمہاری تو سکن بہت اچھی، کتنی اسموتھ ہے، صاف ہے تمہاری سکن. اس کے بعد سے بس اس کے تو چہرے پہ دانے ہی ختم نہیں ہو رہے. تو وہ خود اب اس کو احساس ہوتا ہے، بات کرتے ہیں کہ اس وقت مجھے کسی نے یہ بولا تھا اور تب سے میرے سکن دوبارہ کلیئر ہوئی ہی نہیں. تو یہ ساری کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے نظر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لگ جاتی ہے. اور آئی ایم شیور کہ آپ سب نے، ہم سب نے اپنی اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی ایسی چیزیں ضرور ایکسپیرینس کی ہوں گی. تو یہ تھی ہماری آج کی سورہ فلق. بہت امپورٹنٹ تھی سورہ فلق اینڈ سورہ ناس،
جو ہم نے ناس تو لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی، فلک ہم نے جو ہے یہ آج کمپلیٹ کر لیا۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنا سکھائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح پڑھ کر اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نعمتوں کا ملنا اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اور کسی کو ملنا کسی کو نہ ملنا، یہ دونوں ہی ٹیسٹ ہیں۔ تو اب یہ چیز ظاہر نہیں کرتا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور دوسرا بندہ ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک بندے کے پاس اتنی دولت ہے کہ اسے اپنی دولت کا خود بھی حساب نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا میرا کتنا بینک بیلنس ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس۔ تو یہ دونوں دینے والے تو اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ نے اس کو بھی دیا، اللہ نے اس کو بھی دیا۔ ہمارا کام کیا ہے اس دنیا میں کہ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہم دونوں کا ٹیسٹ ہے، وہ جو بہت امیر ہے اس کا بھی ٹیسٹ ہے اور ہمارا بھی ٹیسٹ ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنے امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون نہیں۔ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور جتنا دے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے کم دیا ہے، اللہ اس کو اگر زیادہ دے دیتا تو وہ بندہ اللہ سے باغی ہو جاتا۔ اللہ سے باغی مطلب کہ جیسے آپ نمازوں سے بھی ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو جب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے پاس دولت آتی ہے تو ان کا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے، اب ان کے تو تیور بدل جاتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھتے، جو چھوٹے رشتہ دار ان کے غریب ہیں، مسکین ہیں کچھ فیملی میں، تو وہ تو پھر ان کو تو اکڑ جاتے ہیں، لوگ غرور سے بھر جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ نے ہمیں اتنی دولت عطا کر دی، اب یہ کیا گندے لوگ، اسمیل آتی ہے ان سے۔ تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں بھی ایسی دولت ملتی تو ہمارا بھی یہی حال ہو جاتا۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز آپ کو فائدہ دے گی، جو ہم نے پہلے دیکھا تھا نا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہر سم ٹائم اچھی چیز کے اندر فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں۔ دولت کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ فائدہ کیا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، آپ اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہے آپ کو، آپ کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اور نقصان کیا ہے کہ اس کے ساتھ انسان کے اندر غرور بھی آ سکتا ہے، اور غرور آ گیا تو پھر انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں غرور آ جائے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کتنا دوں گا تو وہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق میں رہے گا، کیونکہ جس وقت ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولت آ گئی تو ہو سکتا ہے آپ کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے دونوں ہی ٹیسٹ میں ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہوتا ان کو تو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ ہم آزمائش میں ہیں، لیکن جن کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہوتا ہے ان بیچاروں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم بھی آزمائش میں ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا آزمائش ہے، ہم تو پھل پھول رہے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں لیتے ہیں، جو چاہے کرتے ہیں، ہر چیز خرید سکتے ہیں، تو ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس چیز کا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ تو اللہ کی عنایت ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو یہ ٹیسٹ سب سے مشکل ہوتا ہے، جو ابنڈنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو اللہ چھین کے آپ سے ٹیسٹ میں ڈالتا ہے نا، وہ ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بندہ آلریڈی اللہ سے جڑ جاتا ہے، اسے پتہ ہے میرے سے چیز چھن گئی، میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو وہ اللہ سے ہی تو رجوع کرے گا۔ جس کو زیادہ مل گیا وہ کہتا ہے کہ اب میں کس چیز پہ، میری اب کوئی دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے کوئی دعا ہے ہی نہیں مانگنے کے لیے، کیا مانگوں، اللہ نے ہر چیز دے دی، تو وہ بندہ دعائیں مانگنی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بندہ پھر آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کیونکہ نماز بھی آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں بڑی دل سے دعا مانگتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہوتی ہے تو پھر اپنی نمازوں کی کوالٹی دیکھ لیں کیسی ہو جاتی ہے۔ گھر میں کوئی پریشانی آ جائے تو آپ کی نمازیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، خالی نمازیں ہی نہیں ہوتی، نفل نمازیں بھی پھر ہوتی ہیں، پھر انسان تہجد میں بھی اٹھتا ہے کہ اب آج کل میرے گھر میں پریشانی چل رہی، میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی ہے۔ تو وہ بندہ زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی نہیں اس پہ گلہ کرنا چاہیے، بس یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کبھی ایمان کی آزمائش میں نہ ڈالنا، کیونکہ جو ایمان کی آزمائش ہے نا وہ سب سے بری آزمائش ہے، اس میں تو انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں،
ان آیات سے سبق سیکھیں، ان آیات پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔